بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرفه وبركته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين يوم هذا وإلى يوم الدين. وأما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: قوله الحق وقوله الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضل كبير ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم والتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صلوات. عزیزان محترم، برادران گرامی، عزاداران امام مظلوم، ماہ ایام محرم کی ایام یقیناً ہمیں مربوط رکھتے ہیں اور ہمارے رابطے کو مضبوط کرتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے. خالق نے حکمتاً ایک ایسا مدرسہ ہمیں آل محمد کے طفیل عطا کیا کہ جس مدرسے سے ہم اپنی نسلوں کو نور محمد و آل محمد سے منور رکھتے ہیں. فرش عطائے حسینی وہ عطا ہے جو ثانی زہرا نے امام مظلوم کے ذکر کو زندہ رکھنے کے لیے عطا کیا، اور اسی سفر کو لے کر ہم اس عزا خانے سے مسجد و امام بارگاہ باب العلم I8 سے آج نئی گفتگو آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے ہیں. مسلسل خالق آل محمد کی مدح سرائی کرتا رہا، ان کی فضیلتوں کا سفر بتاتا رہا. قرآن آل محمد کو استفائیت کی منزل پہ لاتا رہا کہ ہمارے منتخب کیے ہوئے، اور انتخاب کا کوئی ظاہری پیمانہ اس نے مجھے اور آپ کو نہیں دیا کہ میں نے انہیں کیوں منتخب کیا. بس ایک محبت ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اللہ کل شیء قدیر،
قادر مطلق ہونے کے باوجود ان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ خود کبھی ڈائریکٹ نہیں ہوا اور نہ ہوتا نہ ہو سکتا، لیکن میں جب یہ لفظ کہوں گا نہیں ہو سکتا تو پھر لوگ کہیں گے اللہ کو مجبور بنا دیا۔ لیکن دوستو، آج کا مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی بہت سے دہریے اسی طرح کے سوال و جواب کیا کرتے تھے کہ کیا اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ ایک ایسا پتھر بنائے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے۔ اب دونوں ہی طرف اللہ کی قدرت کو چیلنج ہے۔ اگر کہا جائے کہ وہ ایسا پتھر نہیں بنا سکتا تب بھی کہا جائے گا اس کا مقصد ہے اللہ مجبور ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ پتھر بنا تو سکتا ہے مگر اٹھا نہیں سکتا تب بھی مجبوری دکھائی دے رہی ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا پتھر تو بنا لیا اب اسے اٹھا نہیں سکتا۔ تو اب اللہ کی تعریف کو آل محمد نے جس چیز سے مربوط کیا اسے کہتے ہیں عدل۔ اللہ عادل ہے، وہ کوئی بھی کام ظلم کے ساتھ نہیں کرتا، نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو عدل سے ہٹا ہوا ہو۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، مگر وہ عادل ہے، وہ محبوب ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اس نے اپنے نبی کو اپنا حبیب قرار دیا۔ تو اب ہمیں قدرت سے نہیں پہچانا، قدرت سے پہچانو گے تو خطا کر جاؤ گے، قدرت سے پہچانو گے تو اللہ کو پہچاننے کے بجائے کوئی اور تصور تمہارے ذہن میں آئے گا، جس کی ایک مثال غالباً اسی ممبر سے کبھی کہی تھی کہ مولانا رومی نے ایک مثال بیان کی تھی کہ اگر اللہ کو ہم اپنے وہم اور گمان سے پہچاننے لگیں تو وہی حال ہوگا جیسے کسی نے ہاتھی کو نہ دیکھا ہو اور کوئی انسان اپنے شہر میں رات کے اندھیرے میں ہاتھی لے کر آئے اور اسے کمرے میں بند کر دے، اور اندھیرے میں آپ اسے دیکھ نہ سکتے ہو مگر آپ کا شوق بھی ہو کہ میں نے ہاتھی دیکھنا بھی ہے۔ اب آپ ہاتھی دیکھنے کے لیے کمرے میں جائیں، اندھیرے میں ہاتھی دکھائی نہیں دے رہا، اب آپ نے ہاتھی کو محسوس کر کر اپنی حس کا استعمال کرتے ہوئے حواس خمسہ میں سے ایک حس کا استعمال کرتے ہوئے ہاتھی کو سمجھنا چاہا۔ اب جو پہلا شخص تھا اس نے جب ہاتھی کو چھوا تو اس کے ہاتھ میں کیا آیا؟ ہاتھی کا کان آ گیا۔ اب جو اس کے ہاتھ میں ہاتھی کا کان آیا تو وہ ہاتھی کی تعریف کیا کرے گا؟ بھائی ہاتھی کیسا ہے؟ کہا ہاتھی پنکھے جیسا، بڑا سا پنکھ ہے، ہاتھی پنکھے جیسا ہے۔ دوسرا شخص گیا، اس کے ہاتھ میں ہاتھی کی سونڈ آ گئی، اس نے سونڈ کو دیکھا اور کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، ہاتھی پنکھے جیسا تھوڑی ہے، ہاتھی تو سانپ جیسا ہے، اژدہے جیسا ہے۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ اژدہے جیسا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے پنکھے جیسا ہے۔ تیسرے نے کہا میں جاتا ہوں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو وہ گیا تو اس نے ٹٹولا، اس کے ہاتھ میں آیا ہاتھی کا پاؤں۔ اب جو اس نے پاؤں کو ٹٹولا تو پاؤں کو ٹٹول کر اس نے کہا نہیں بھائی تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، تم بھی غلط بول رہے ہو، ہاتھی نہ پنکھے جیسا ہے، ہاتھی نہ سانپ جیسا ہے، ہاتھی تو ستون جیسا ہے، ایک ستون ہے، اس کے پیروں کو ستون سمجھ رہا ہے۔ چوتھے نے کہا بھائی تم تینوں غلطی کر رہے ہو، تم نے صحیح طرح سے اس کا ادراک ہی نہیں کیا، تم نے حواس خمسہ کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا۔ اب وہ ذرا قد کا بڑا تھا، عقل کا نہیں، قد کا بڑا تھا، تو اب وہ بڑے قد کے ساتھ گیا کہاں؟ اسی کمرے میں جہاں ہاتھی بنا ہوا تھا۔ اب اس نے نہ سون کو چھوا، نہ اس کے پیر کو چھوا، نہ اس نے اس کے کان کو چھوا، اس نے ہاتھی کے پشت پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ یہ تو تخت جیسا ہے۔ بھائی ایک ہاتھی ہے اور پہچاننے والے چار افراد، سب نے الگ الگ انداز میں ہاتھی کی تعریف کی۔ مولانا رومی کہتے ہیں ہو کیوں رہا ہے ایسا؟ ہوا کیوں؟ اس نے حواس خمسہ سے مخلوق کو جسے اللہ نے بنایا تھا ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا، روشنی میں نہیں دیکھا، تو جو مخلوق کو حواس خمسہ سے پہچاننے کے باوجود دھوکہ کھا جائے۔ ہاتھی کو کوئی کہے تخت ہے، کوئی کہے سانپ جیسا ہے،
کیسا ہے؟ تو بھائی یہی سبب تھا، اللہ نے جاہلوں میں، خاکیوں میں ایک نورانی مخلوق اتاری جو بتائے گی کہ تمہاری آنکھوں سے نہیں، آل محمد کے نور سے پہچانو، آل محمد کے نور سے پہچانو خدا کیا ہے۔ تو اب آل محمد کے اقوال کے بغیر میں توصیف کروں خدا کی، میں اللہ کو پہچاننے کا دعویٰ کروں، تو میرے بھائی یہ ہے وہ جہالت جس سے آل محمد نکالنا چاہتے تھے۔ یہ ہے وہ پیغام جو آل محمد کو خالق نے اپنی مشیت بھی دے دی، اپنا ارادہ بھی دے دیا، اپنا فعل بھی دے دیا، کرنا تم، نسبت ہوگی ہم سے۔ میرے بھائی آپ نے داد دی، سر ہلایا، آپ کو کسی نے کہا کہ سر ہلاؤ؟ آپ کی اپنے ذہن نے آپ کو حکم دیا کہ سر ہلائیے؟ آپ کی آنکھ جھپکی، کیا آنکھ نے آپ کو کہا کہ کسی آواز کے بعد آپ نے آنکھ جھپکی کہ نہیں آنکھ جھپکنی ہے؟ یہ میں نے ہاتھ اٹھایا، کیا میرے کوئی باہر بیٹھا ہوا انسان بتا سکتا ہے کہ مجھے میرے وجود نے کوئی آواز دے کر بتایا کہ اب یہ ہاتھ اٹھاؤ؟ بھائی یہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں، مگر یہ اعضاء جس ارادے سے جڑے ہوئے ہیں وہ ارادہ میری عقل میں ہے۔ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ کرنا کیا ہے، کرتا میں اس کے ارادے سے ہوں۔ میرے ارادے کو سمجھ لو، اللہ نے یہی کہا نا، محمد و آل محمد نے یہی بتایا کہ اپنی معرفت حاصل کرو، معرفت الہی حاصل ہو جائے گی۔ جسے اپنی ہی معرفت نہیں وہ آل محمد کی معرفت کیسے حاصل کرے؟ مجھے اپنے وجود کی حرکت کا نہیں پتا کہ میں بغیر کسی کمانڈ کے ہاتھ حرکت دے رہا ہوں، پلک جھپک رہا ہوں، زبان ہلا رہا ہوں، ہونٹ کھل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، میرے اعضاء و جواروں کو کوئی کمانڈ دینے والا دکھائی نہیں دے رہا، بس کہیں سے کمانڈ ملتی ہے۔ یہ میری میں، جب میری میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ کا اور آل محمد کا ایسا ہی تعلق ہے، ارادہ اس کا ہوتا ہے، ہاتھ یہ حرکت کرتا ہے۔ اللہ کے گھر سے جا رہا تھا نا، یہ کہہ کر جا رہا تھا، پالنے والے گواہ رہنا، تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اللہ نے ارادہ کیا، علی کا ہاتھ بڑھ گیا، اللہ نے ارادہ کیا کہ اسے دیا جائے اور علی کا ہاتھ بڑھ گیا۔ مگر عزیزان محترم، میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ میں بتا سکوں اللہ نے کیسے ارادہ کیا، آل محمد کا ارادہ اللہ کے ارادے سے جدا کیسے کروں، میرے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائی یہی تو میری فقیری ہے کہ میں در امیر پہ کھڑا ہوں، یہی تو میری غربت ہے کہ مجھے علی کے دروازے پہ کھڑا ہونا پڑا۔ راسخون فی العلم سے سوال کرنے کا حکم اسی لیے تو دیا کہ جاہل کسی اور سے مت پوچھنا، سوال ان سے کرنا جو راسخون فی العلم۔ رب الاول سمجھ نہیں آیا، رب صغیرہ سمجھ نہیں آیا، علی کو جو بڑی آیت ہے اللہ کی اسے سمجھنا چاہتے ہیں، اور دشمن یہ چاہتا ہے فضائل آل محمد چھپ جائیں، کیونکہ مخلوق کا ارادہ یہ ہے کہ مخلوق ذات رسالت کو خاکی بھی کہنا چاہتی ہے، نعوذ باللہ جاہل بھی کہنا چاہتی ہے، نعوذ باللہ اپنے جیسا خطا کار بھی سمجھتی ہے کہ کبھی کبھی رسول سے غلطی بھی ہوتی ہے۔ بھائی یہ امت نے معیار گرانے کی قسم کھائی اور اللہ کو پتا تھا یہ معیار گرائیں گے، اسی لیے قرآن نے آل محمد کو بلند کرنا چاہا۔ یہ تمہارے مدرسوں سے نہیں، وہاں سے پڑھے ہوئے آئے، یہ تمہارے ہاں طاہر نہیں ہوئے، یہ وہاں سے طاہر آئے تھے۔ تمہارے اوپر در بند ہو سکتا ہے مگر میں نے انہیں اپنے گھر میں پیدا کر یہ تو اس کا اختیار تھا نا۔ تو اب مجھ سے جنگ کیوں ہے؟ جنگ کرو آل محمد کے اس رب سے جس نے انہیں اتنا اعلیٰ بنایا۔
اور اگر علی کے فضائل پڑھے جائیں تو ہماری بھائی یہی جنگ ہے مخلوق کے ساتھ. نماز وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے, روزہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے, حج وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. حج ہے کہ کربلا میں جمعے کے دن نماز قائم کرنے والے جلدی کر رہے تھے کہ جلدی جلدی سر حسین اتارو پھر جمعہ بھی پڑھنا ہے. ارے نمازیوں کو شعور نہیں ہے. نماز دعا کا نام ہے, نماز آل محمد کا راستہ مانگنے کا نام ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا کہہ رہا ہے خالق؟ کیا کہہ رہا ہے خالق؟ بے شک تمہارا اللہ اور اس کے ملائکہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں. بس تم بھی درود پڑھو. صرف پڑھو کہہ کے رک جاتا, میں پڑھتا رہتا, روز پڑھتا, درود پڑھتا رہتا. مگر خالق کا حکم ہے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے. یہ اس حق نے مجھے بیدار کیا ہوا ہے کہ کیسے پڑھو. درود ہے کیا؟ سلام سمجھ نہیں آیا تو درود کہاں سے بتاؤں؟ مسلمان ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں اور پھر قتل بھی کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. ضرورت پڑے تو ہاتھ بھی ملاتے ہیں, اپنا کام نکل جائے تو قتل بھی کر دیتے ہیں. تم نے مسلمانوں نے آپس میں یہ حال کیا ہوا ہے تو آل محمد کے ساتھ بھی تم نے یہی کیا. سب لے لیا اور چاہا کہ اب اجر رسالت دے دے. یہی کیا تھا نا مسلمانوں نے کہ سب کچھ آل محمد سے لیا. سارا دین, کتاب, رسالت, توحید, پوری عبادات, فروع دین سب آل محمد سے لی. اور اس کے بعد چاہا ٹھیکہ میرا ہو جائے. اب چاہا کہ ٹھیکیداری نظام میرا ہو, لوگ میری اطاعت کریں, میں دین کو اپنی جاگیر بنا لوں. اور آ گئے یا رسول اللہ آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی, ہم اجر رسالت لائے ہیں. کہا کیا ہے؟ دولت. کہا ختیجہ کی چوٹیوں کی دولت کھانے والوں, ختیجہ کی دولت پر غنی بننے والوں, تم دولت دو گے مجھے؟ دولت دینے کا حق تو اس کا تھا جس نے دین بھی دیا, دولت بھی دی اور رسول کو صاحب اولاد بھی بنا گئی. نسل رسالت کو جس نے ابتر ہونے سے بچایا, اس ماں کا یوم بھی نہیں مناتی امت. باب الاسلام یاد رکھتا ہے, محمد بن قاسم کا احسان یاد رہتا ہے, ختیجہ یاد نہیں آتی. کیوں نہیں یاد آتی؟ تم نے یاد دلانا چھوڑ دیا, انہوں نے بھلانا شروع کر دیا. ہم اس فرش ادا پر ہر بھولے ہوئے کو یاد دلاتے ہیں. آل محمد اور ہے, تم اور ہو. اب دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے جاگیر بنا رکھی ہے, جو اپنے موتی تو پیدا کرتے ہیں, علی کا اطاعت گزار نہیں مناتے. میں کہہ رہا ہوں علی سے دو بڑے تھے, دونوں نے اپنا مطیع نہیں, جب تک سب کو علی کا مطیع نہیں بنایا, دین کامل نہیں کیا. کیا ہے؟ یہی ہے نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی. اللہ صاحبان امر تک لانا چاہتا ہے اور ہم صاحبان امر سے لے کر اپنا اطاعت گزار بنانا چاہتے ہیں. فرق نظر آ رہا ہے خالق اور مخلوق کا. مخلوق کچھ اور چاہتی ہے, اللہ کچھ اور چاہتا ہے. مخلوق اپنے جیسا بنانا چاہتی ہے, اللہ اپنے جیسا دکھانا چاہتا ہے. انداز ہے نا یہی. ہم سب چاہتے ہیں کہ علی کو اپنا جیسا دکھائیں اور اللہ چاہتا ہے میں علی کو اپنا جیسا بتاؤں. علی مظہر العجائب ہے, تم
تمہیں مظہر العجائب کے معنی نہیں آتے تو اس میں میرا قصور ہے؟ آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہو، ہاتھ کان کھجاتے ہو تو کہتے ہو کان آئینے میں بھی کھجایا جا رہا ہے، کیا وہاں کوئی اور بیٹھا ہے؟ تم ہی تو ہو، مگر تمہیں آئینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کس آئینے کے سامنے آتا؟ کوئی شبیہ نہ تھی، کوئی صورت نہ تھی، اس نے آل محمد ہی کا آئینہ بنایا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ تم نہیں بول رہے، یہ ہم بول رہے ہیں۔ نکالو نا قرآن سے آیت، شرک ہو رہا ہے۔ تمہیں کیا شرک سمجھ آئے؟ تم نے تو موسیٰ کو وادی مقدس میں شجر سے بات کرتے ہوئے دیکھا اور کہا خدا سے کلام کرتا تھا۔ ارے جب تمہیں علی کے خطاب پر، کلام پر شک ہے تو جاؤ نا قرآن سے آیت نکالو، وادی مقدس سے وہ شجر کاٹ دو جس سے خدا بولتا تھا، بولو نا کہ شجر سے آواز آ رہی تھی، شجر سے خدا بولے تو مسلمانوں کو قبول ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ شجر سے بات کر رہا تھا، اور جب میں کہوں کہ علی بول رہا تھا، یہ بڑھا دیتے ہیں۔ ارے بھائی بڑھا کیسے دیتے ہیں؟ تمہیں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر پہلے سمجھایا، پہلے چھوٹی آیت برداشت کرو، چھوٹی چھوٹی آیتیں برداشت کرو، چھوٹی چھوٹی سب پسند آ گئی کیونکہ وہ نفس جیسی نہیں تھی۔ اور علی کے نفس کو سمجھائیے ہم جیسا، جس نفس کو خدا خرید رہا تھا اس نفس کو ہم سمجھ رہے تھے ہم جیسا۔ علی تیرے نفس کے قربان چلا جاؤں، تیری قربانی، تیری اطاعت کے قربان چلا جاؤں، تیری ایک ضربت اٹھی اس کی اطاعت میں تو سارے ثقلین کی عبادت کمتر ہو گئی۔ تو سویا، ہم لاکھ منتیں مانتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، نیت کرتے رہے، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور قربت نہیں ملتی۔ وہاں رسول نے کہا سو جاؤ۔ یا رسول اللہ لیٹ سکتا ہوں، لیٹنا اختیار میں ہے، سو کیسے جاؤں؟ تمہیں اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے، مگر علی نفس پر حاکم ہے۔ علی مجبور نہیں ہے، اطاعت کی منزل پر سو گیا۔ انہی ممبر سے بارہا میں نے پڑھایا ہے، سمجھاتا رہا ہوں۔ قرآن حکم دیتا ہے واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، حکم ہے ماننا پڑے گا۔ نماز قرآن ہی حکم دیتا ہے۔ سورہ الحجرات کی پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ خبردار کسی امر میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، کسی امر میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سنتا ہے، خوب علم رکھتا ہے۔ کتنی بڑی قید لگائی ہے خالق نے، منع کیا کسی امر میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا۔ یقین رکھو میں سن بھی رہا ہوں، مجھے علم بھی ہے۔ کل میں نے کہا کسی کے دل میں شرک کو جو نبی دیکھ لیتا تھا وہ مجھے اور خدا کی بارگاہ میں کھڑا کر رہا۔ خبردار دھوکہ مت دینا، کسی امر میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا۔ اللہ تمہارے ہر قول و فعل کو دیکھ رہا ہے، سن رہا۔ اس کی تشریح کوئی بھی نہ کر سکتا، مگر علی کہتے ہی مشکل کشا کو ہے۔ علی نے اس آیت کی تشریح کی، کیسے کی؟ شب ہجرت کہا سو جاؤ، سو کر بتایا اسے اطاعت کہتے ہیں، اطاعت رسول کی۔ اور حالت جنگ، جنگ سے واپس آ رہا قافلہ، فوج واپس آ رہی ہے، راستے میں ذات رسالت نے کہا علی جی مولا مجھے کچھ دیر کے لیے اپنا جانو دو۔ کیوں؟ سونا چاہتا ہوں، استراحت کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے جانو دیا،
اطاعت میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد نبی استراحت کرنا شروع ہوئے. ٹھیکیداری نظام ختم کرو. رسول جب نہیں بول رہا تو تم کیسے بولو گے؟ رسول اطمینان سے نبی کے اپنے ولی کے زانوں پہ سر رکھ کر سو گئے، استراحت کر رہا. سورج ڈوبنے لگا، سورج ڈوبنے لگا. بہت شوق ہے نا عبادتیں کرنے کا، بہت شوق ہے نا تمہیں عبادت کا کہ میں عابد بن جاؤں. سناؤ عبادت کسے کہتے ہیں؟ سورج ڈوبنے لگا. قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو. مگر قرآن یہ بھی کہتا ہے کسی امر میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اس آیت کی تفسیر نہ ملتی مجھے اگر یہ واقعہ مجھے نہ ملتا، کیونکہ واقعہ مسلسل ہے جڑا ہوا. سورج غروب ہونے کو تھا، نبی کی آنکھ کھلی. رسول نے آنکھ کھولتے ہی سوال کیا، علی نماز پڑھی؟ امت کو پھر بھی نہیں پتا. یہ عام نیند نہیں تھی، یہ امتحان تھا. امتحان کہ کون ہے جو ایسی اطاعت کر سکے. علی نماز پڑھی؟ یا رسول اللہ آپ استراحت کر رہے تھے. مجھے تاریخ کے اوراق پہ دکھا دو کہ میرے علی نے ایک دفعہ بھی شانہ رسالت ہلایا ہو کہ یا رسول اللہ اٹھیے، نیند سے بیدار ہو جائیں، وقت نماز جا رہا ہے. تمہیں علی کا مولا ہونا ہی سمجھ نہیں آیا. نفس سے اولا نے زانو مانگا تھا تو اب اپنے نفس کی فکر کرتا علی. پہلے علی کی معرفت حاصل کرو اور یقین کر لو کائنات کی ہر عبادت کی اصل ہے کونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھو. علی نماز پڑھی؟ نہیں یا رسول اللہ آپ استراحت فرما رہے تھے. نبی نے آنکھ کھولی، آسمان کی طرف رخ کیا. پالنے والے گواہ رہنا، علی میری اطاعت میں تھا. مسئلہ ہی حل کر دیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول. نماز پڑھو اطاعت خدا ہے، زانو مانگا اطاعت رسول ہے. اب کون فیصلہ کرے، بڑا کون چھوٹا کون؟ میں کروں فیصلہ کہ میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہو جاؤں، نبی کا زانو زمین پہ رکھ دوں، یا نبی کا زانو نہیں رکھتا تو نبی کو اٹھا ہی دوں. اگر نماز پڑھ لیتا علی تو ماموم پڑھتا، امام سوتا رہتا. لا تقدموا کی آیت فوت ہو جاتی ہے. اسی لیے کبھی ابو ذر نے امتحان لیا، سوتے ہوئے نبی کے سرہانے ایک ڈالی سے شاخ توڑی. رسالت معاذ نے آنکھ کھولی، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ رہا تھا آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں. نبی نے کہا مجھے اپنے جیسا قیاس کرتے ہو؟ جو ہادی ہوتا ہے وہ سوتا نہیں، اور سو بھی جائے تو بے خبر نہیں ہوتا. اور اسی ممبر سے میں نے علی کی اس نماز کی تشریح کی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں علی کی پنڈلی سے تیر نکالا گیا اور علی کو خبر نہ ہوئی. میں نے کہا تھا میں اس کو علی نہیں مانتا جو میں خبر ہو جائے. میں ایسے مولا کی اطاعت نہیں کرتا جو ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر ہو جائے. نماز میں بھی اللہ سے بھی رہے، مخلوق سے بھی جڑا رہے، اسے امام کہتے ہیں.
اسے امام نہیں کہتے، جو وہاں ہے تو یہاں نہیں، یہاں ہے تو وہاں نہیں۔ یہ تمہاری مجبوری ہے، یہ تم ایسی نماز مجھ سے مانگتے ہو کہ جب یہاں کھڑا ہوں تو علی کا نہیں، میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں تب بھی علی کا رہتا ہوں۔ میرے ذہن میں ہے انتظام، میں آواز امام کا منتظر ہوں، کب وہ بلائے اور میں لبیک کہوں۔ اس وقت مجھے یہ کیفیت نہیں ہوگی میں سجدے میں ہوں، میں رکوع میں ہوں، میں قیام میں ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، میرا 7واں چکر ہے، میں حجر اسود کو بس بوسہ دینے لگا ہوں۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے حجر اسود سے تمہارا بال برابر فاصلہ رہ جائے اور کان میں آواز آ جائے تو زہرا کے لال کا حق اتنا بڑا رکھا ہے خالق نے کہ پھر حجر اسود کو بوسہ نہیں، لبیک یا امام۔ ایسا عقیدہ چاہیے آل محمد کو، ظاہری عبادتیں نہیں، جہاں عبادت کر کے آنکھ بند ہو جائے اسے عبادت نہیں کہتے، عبادت کہتے اسے ہے جہاں آل محمد سمجھ آ جائے۔ علی بے خبر تھا؟ نہیں، علی بے خبر نہیں تھا۔ میں نے اسی ممبر سے مثال دی تھی، بہت الزام لگے تھے زلیخا پر کہ زلیخا تو حسن یوسف پر اتنی کمزور پڑ گئی، تجھے شرم نہیں آئی؟ زلیخا نے کہا مجھے الزام مت دو، آؤ میرے گھر بیٹھو، ایک ایک سیب دیا، پھل دیا، چھری دے دی، کہا بس اسے رکھو، جب یوسف کو گزاروں گی تب اپنی چھریوں کو حرکت دینا۔ یوسف سامنے سے گزرا، چھری چلی، پھل بھی کٹا، ہاتھ بھی کٹا۔ ہوا کیا؟ تم نے کہا بے خبری، میں نے کہا اسے بے خبری نہیں کہتے، اسے کہتے عشق۔ ایسا عشق تھا، ایسا حسن تھا کہ بے خبر نہیں، عشق نے احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ درد بھی ہوتا ہے۔ بھائی علی عاشق ہے اس کا، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تو بے خبر نہیں تھا، عشق اتنا تھا کہ تیر نکل گیا، درد ہی نہیں ہوا۔ آپ نے کہا خبر ہی نہیں ہوئی، میں نے کہا درد ہی نہیں ہوا۔ فرق ہے نا دونوں میں، یہی فرق تو لڑائی کا سبب بنا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو آل محمد نے ہمیں سمجھایا، جو ان کے اقوال کے ذیل میں ہے، مدرسے سے نہیں یہیں سے پڑھا ہے۔ احسان ہے نا یہ حسین کا کہ اس نے ایسا مدرسہ دیا کہ جہاں عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، جہاں اصل دین سمجھائی جاتی ہے، اصل مل جائے گی تو فر خود بخود ہوگی۔ عاشق فر سے دور نہیں رہتا۔ رسول بے خبر نہیں۔ ابو ذر مجھے اپنے جیسا قیاس کیا، ہم سوتے میں بھی ویسے دیکھتے ہیں جیسے تم جاگتے میں بھی نہیں دیکھتے۔ یعنی رسول کہہ رہے ہیں ہمیں سوتا ہوا گمان نہ کرنا۔ اب سورج ڈوب رہا ہے تو کیا علی کو پتا نہیں کہ امام میرا بے خبر ہے؟ رسول بے خبر ہے۔ میں اسی بات پر جھگڑتا ہوں، مت کہو کہ میرے حسین کو کوئی بتائے گا وقت نماز آ گیا۔ میں اسے امام نہیں کہتا جسے کوئی یاد دلائے کہ مولا وقت نماز آ گیا۔ نہیں، حسین وقت نماز کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تمہارا صبر دیکھتا ہے کتنی دیر صبر کر سکتے ہو۔ رابطے میں آ جاؤ مولا کے، بیٹھے تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ حسن کا بیٹھنا، حسین کا کھڑا ہونا ظاہری میننگز میں نہیں ہے کہ بس ایسے بیٹھے اور صلح کر لی اور جنگ کر لی، نہیں، ساتھ رہنا سیکھو۔
تمہاری عقل لاکھ کہے کہ اس وقت جنگ ہو سکتی ہے، مگر جب حسن سلو کر لے تو اب کوئی سوال نہیں، بس آقا جو آپ کا حکم ہے۔ علی زانو دے کر تشریح کر رہے ہیں، لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ۔ رسول پوچھتے ہیں علی نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ اس طرح فرما رہے تھے۔ نبی نے کہا پالنے والے گواہ رہنا، علی میری اطاعت میں تھا۔ قرآن نے دلیل دی کہ نہیں دی؟ سورہ نساء کی 80ویں آیت ہے کہ نہیں ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میں تو نہیں کہہ رہا، روایت تو نہیں دے رہا، تو جب رسول نے غدیر میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو اب جس نے رسول کی اطاعت کرنی ہے، جس نے خدا کی اطاعت کرنی ہے، اسے آنا پڑے گا اطاعت علی پر۔ میں اور ہوں، علی اور ہے۔ علی چاہتے کیا ہے؟ سب اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ فلا چاہیے تو ایمان میں بھی صبر ہو، رابطے میں بھی صبر ہو، تقویٰ ہو۔ تو اب عزیزان محترم، رسول نے کہا پالنے والے گواہ رہنا، علی میری اطاعت میں تھا۔ پھر خود نہیں، علی اشارہ کرو، انعام دے رہا ہے، فلسفہ بتا رہا ہے۔ اطاعت اس کی واجب ہوتی ہے جو خود مطیع ہو، جو اللہ اور رسول کا مطیع ہے اس کی اطاعت کائنات پہ چلتی ہے، جو علی کا مطیع ہو اس کا حکم مجھ پہ چلے گا، آپ پر چلے گا۔ کیوں؟ جب پہلے علی کی اطاعت تو سمجھاؤ کہ تم علی کے مطیع ہو، اگر ہو تو میں تمہارا مطیع ہوں، مگر جب تمہیں علی ہی نہیں ہضم ہو رہا، علی کی ولایت ہی نہیں سمجھ آ رہی، تو میں آپ کا مطیع بن جاؤں؟ نہیں ہو سکتا بھائی، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ڈھونڈو کوئی اور تلاش کرو، بائیکاٹ کرو۔ میں بھی اولاد ابو طالب ہی ہوں، شیب ابی طالب کی طرح بیٹھ جاؤں گا۔ معصوم کا فرمان ہے، مومن ایک وقت آئے گا تقیہ اختیار کرے گا۔ صبح ایمان لے کے جاؤ گے، شام کفر لے کر پلٹ آؤ گے۔ کفر کہتے کسے ہیں؟ کتنی بار کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ حد ہو گئی، خالق مسلمانوں کے مجمع میں نبی کھڑا ہے، ولایت پہنچا رہا ہے۔ پہلے تو کہا میں انسانوں کے شر سے بچاؤں گا، پھر کہا میں بے شک اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا، ان اللہ لیہدی القوم الکافرین۔ لفظ ظالم بھی نہیں دیا، کافرین۔ غدیر میں اسلام بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے بڑے بڑے آئے، بخن یا علی۔ یہاں سے کافر بھی چلا، منافق بھی چلا۔ جس نے کفر کیا تھا اسے سزا بھی ہوئی، سائل نے سوال کیا، عذاب آ گیا۔ مگر میرے دوستو، سرنامہ کلام ہے میرا کہ خبردار اطاعت مت کرنا کافروں کی، منافقوں کی، نہ ان کی اذیت سے ڈرنا، بس توکل کرنا اللہ پر۔ وہی بہترین سازگار ہے، وکیل ہے۔ تو جیسے غدیر میں نبی نے ولایت دیتے ہوئے اپنے خدا پہ توکل کیا، ویسے ہی علی کا محب ولایت سمجھانے کے لیے اس پر توکل کرتا۔ زندگی رہی پھر ملیں گے، نہ رہی زندگی تو جتنی حیات لکھی ہے امانت ہے میرے علی کی۔ سانسیں چل رہی ہے، خیرات ہے علی کی۔ وہ میرے مولا حسن کا خطبہ دنیا بھول گئی، مجھے یاد ہے۔ سخت چیزیں، مولا کہتے ہیں 10 سخت چیزیں بتاتے ہیں، پتھر سب سے سخت ہے،
پتھر سے سخت ہے لوہا جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، لوہے سے سخت ہے آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، آگ سے سخت ہے پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور پانی سے سخت ہے بادل جو پانی کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اور بادل سے سخت ہے ہوا جو بادل کو اڑاتی ہے، اور ہوا سے سخت ہے وہ ملک جو ہوا چلاتا ہے، اور اس ملک سے سخت ہے ملک الموت جو اسے موت دیتا ہے، اور ملک الموت سے سخت ہے موت جو موت ملک الموت کو بھی مار دے گی، اور موت سے سخت ہے امر، اور امر سے بھی سخت ہے اولی الامر۔ مجھے اولی الامر یاد رکھنا ہے، سب فنا ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، مگر اولی الامر کو خالق نے اپنا چہرہ کہا ہے۔ یہی وجہ اللہ ہے، انہی کے ذریعے وہ پہچانا گیا، اور انہی کے لیے معصومین کی روایتیں ہیں کہ جب محشر میں سب فنا ہو جائیں گے تب خالق کی آواز آئے گی، آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ میرے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، مجھے تو یہ فعل خود پہ بھی اچھا نہیں لگے گا کہ میں نے سب کو پیدا کیا پھر مار دیا اور پھر میں اکیلا کھڑا ہو کر کہتا ہوں بھائی آج کس کی حکومت ہے؟ نعوذ باللہ خاکم بدہم پاکستانی فلم کا ایک ایسا ٹریلر دکھائی دے رہا ہے جیسے نعوذ باللہ سلطان راہی بڑھ کے مار رہا ہو، تو پھر یہ ہے کیا؟ یہ راز کیا ہے؟ کیا میں خدا سے نعوذ باللہ اس تکبر کی بات کروں کہ جہاں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اس کے بعد بھی وہ نعرے لگا رہا ہے آج کس کی حکومت ہے؟ اور اگر جب کوئی ہے ہی نہیں تو سوال کس سے کر رہا ہے؟ جب جواب دینے والا نہیں ہے تو یہ سوال کس سے کر رہا ہے؟ روایتوں میں ملتا ہے معصوم کہتے ہیں جو زبان کلام کرے گی وہ علی کا لہجہ ہوگا، جو جواب دیں گے 11 ائمہ ہوں گے جو کہیں گے آج خدا قہار و جبار کی حکومت۔ یہ ہے وجہ اللہ، ان کے ذریعے پہچاننے کی ضرورت ہے دین کو، ان کا تعارف کراؤ امت کو۔ مخلوق آل محمد کے فضائل گھٹانا چاہتی ہے، خالق آل محمد کے فضائل سمجھانا چاہتا ہے۔ تمہاری مرضی ہے جس کا ساتھ دو، مگر میں پہلے فضائل سمجھاؤں گا، اس کے بعد تمہیں فرش ادا پر بٹھاؤں گا، پھر تمہیں نماز پڑھواؤں گا۔ میری سنت نہیں ہے 15 سال تک بالغ ہونے تک عقل دی جاتی ہے، معرفت علی تقسیم کی جاتی ہے، جب معرفت مل جائے اب اسے مصلی پہ کھڑا کر دو۔ میری سنت نہیں ہے، اللہ کی سنت ہے۔ تو جب اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ ان بچوں کو پہلے معرفت سکھاؤں پھر فرش ادا سے اس نماز پہ کھڑا کرے، اور نماز پہ بھی جب کھڑا کروں تو بچوں کو بتا دوں بیٹے یہ مت سمجھنا کہ نماز حسین کا عشق نہیں ہے، آل محمد کا عشق نہیں ہے، دھڑکن کہتی رہے اللہ اکبر، مگر ہر لمحے قیام ہو تو علی کا وہ تیر یاد رکھنا جہاں عشق میں تیر نکل گیا تکلیف نہیں ہوئی۔ رکوع میں جاؤ تو وہ رکوع یاد رکھنا جہاں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا ولی ملا، اور جب سجدے میں جاؤ تو اپنے اس حسین کو یاد رکھنا جو نانا کے سجدے میں حائل ہوا تو اس شان سے ہوا کہ مسلمانوں کی عقلیں حیران ہیں۔ کہاں سے لاؤں میں تمہیں قربت اللہ کی معنی دوں؟ اللہ کا تقرب ملتا کیسے ہے، کیسے سمجھاؤں؟ اللہ کیسے بتائے گا مجھے میں نے تقرب دے دیا، میں تیری نماز سے راضی ہو گیا؟ مجھے نہ ملتے میننگز، مگر خود حسین نے پشت رسول پر بیٹھ کر بتایا میننگز کے متلاشیوں مجھے دیکھو۔ ایسے نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں تھا کہ حسین کھیلتے ہوئے نکلے
صفوں میں چیرتے ہوئے کسی کے لباس کو چھیڑا، کسی کے بدن سے مس کیا، نہ جانے کتنے لوگ کھڑے تھے اس کی بارگاہ میں قربت کی نیت کیے ہوئے، اور حسین اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہوا نانا کے پشت پر جا کے بیٹھ گئے۔ حسین کر کیا رہے ہو؟ کہا فخر عیسیٰ سمجھا رہا ہوں۔ عیسیٰ گہوارے سے بولا تو سمجھے نبی ہوں۔ حسین کو پہچانو، فطرس کو جو بالوں پر دے دے اسے حسین کہتے ہیں۔ فطرس سے مانگے تھے، فطرس نے دعا مانگی تھی حسین سے؟ نہیں، نانا نے کہا تھا جھولے سے پر مس کر، حسین سے نہیں۔ آج ایک شہزادے کا جھولا نکلتا ہے نا، وہ شہزادہ یاد آتا ہے نا، حسین نے اپنے جسم سے نہیں، اپنے رابطے میں رہنے والے جھولے سے کہا مس کرو شفا مل جائے گی۔ گہوارے سے شفا لے گیا، اس دنیا کا نہیں، اس دنیا کا نوری آن کر شفا لے گیا، خاکی ابھی تک اکڑا ہوا ہے۔ ہم جیسا رسول کے پشت پر آیا حسین، انداز کیا ہے بیٹھنے کا؟ قبلہ رخ نہیں، بیٹھا ہے ان کی طرف منہ کر کے جنہوں نے ابھی ابھی دعا کی تھی، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہی دعا مانگی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا صراط مستقیم کی۔ خالق نے چاہا آج نبی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آج دعا قبول کر لو، آج انہیں صراط مستقیم دے ہی دو۔ تو دینے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ لوگوں نے اسے حسین کا بچپنا سمجھا، کہ حسین کا بچپنا تھا، مگر حسین بتا رہا ہے میرے بچپنے کو نہیں، میرے اختیار کو سمجھو۔ قبلہ رخ نہیں، اصحاب کی طرف رخ ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے سر اٹھایا اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ سلام ہو ان نمازیوں کو جو حسین کو دیکھتے تھے اور خدا کو سجدہ کرتے تھے۔ افتخار نہیں، حسین سمجھایا ہے خالق نے۔ آدم کو سجدہ کرایا تھا تب بھی سجدہ میرا ہی تھا، آج حسین کو دیکھ کر سجدے میں جا رہے ہو، نماز باطل نہیں کروں گا، یہی حق نماز ہے، یہی حقیقت نماز ہے۔ اور پھر نیت تو نبی نے کی تھی نا، قربت اللہ، اللہ کا تقرب چاہیے۔ مالک تیرے پیچھے اتنی مخلوق، یا رسول اللہ اتنی امت آپ کے پیچھے، آج تو مجھے قربت کے معنی دے ہی دے کہ اللہ قریب کس کے ہوتا ہے۔ کہا دیکھتا جا، جبرائیل جاؤ بعد الدرود و سلام میرے حبیب سے کہو جب تک حسین پشت پر ہے سجدے کو طول دے۔ تین ہی ولی ہے میرے بھائی، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، یا پھر امام ولی ہے۔ صادقین کی جماعت کا سب سے چھوٹا ہے حسین۔ تم بڑے اور چھوٹے کے چکروں میں ہو، میں بتا رہا ہوں پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، تم نے ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے۔ حسین کھیلتا ہوا سمجھا کے جا رہا ہے کہ دیکھو میں ہوں وہ صادق جس کے بعد حق اور باطل جدا ہو جائے گا۔ چھپا رہا منافق، مگر حسین جب پشت پر آیا نا تو حق و باطل کو جدا کر گیا۔ سجدہ تھا اس ولی کو جسے تم بڑا کہتے ہو، ساجد تھا وہ جسے تم منجلا کہتے ہو، پشت پر تھا وہ سب سے چھوٹا تھا۔
اور خالق نے یہ نہیں کہا کہ بڑوں کے درمیان حائل ہو رہا ہے، جاؤ جبریل حسن حسین کو اتار دو۔ اگر حسین کو اتار دیتا، جبرائیل حسین کو اتار دیتے، مجھے ساری زندگی پتہ نہ چلتا اللہ راضی کیسے ہوتا۔ اللہ کی رضا ہے کہاں، مگر اللہ نے نیت یہ کرائی جب تک حسین کی مرضی۔ رسول نے سجدے کو طول دیا، مجھے میننگز مل گئے کہ حسین کے ساتھ چلنا کیسے ہے، اور عبادت میں خلل نہیں۔ پہلا سجدہ یہ تھا جہاں رسول نے طول دیا، اور دوسرا سجدہ حسین نے کربلا میں کر کے بتا دیا، جزاکم الاحسان الا الاحسان، مالک تو نے مجھے اتنا بلند کیا ہے، میں بھی تیرے سجدے کو اتنا بلند کروں گا۔ کہ پھر اقبال کو کہنا پڑا، مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ، مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے سجدہ شبیر میں ملے گی، تیرے سجدے میں نہیں ہے توحید۔ کر گئے سجدہ حسین، اور ایسا سجدہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ عزادارو، آج شب عاشور ہے، سلام ہو اس فرزند امیر پر جس کو خالق نے اتنا امیر کیا تھا کہ ملائکہ شفا لے کر جاتے تھے، مگر آج کربلا کے بن میں اتنا اکیلا ہو گیا کہ مسلمانوں کی کثیر جماعت ہے جو زہرا کے لال کو کربلا کے بن میں گھیر لائی۔ رات کا اندھیرا ہے، ہر خیمے میں گریا ہے، بچے گھوڑے کی ٹاپوں سے خوف زدہ ہیں، تیروں سے خیموں کو چھلنی کیا گیا ہے، مائیں بچوں کو آغوش میں چھپاتی ہیں، مگر عزادارو میرا مولا چراغ گل کر رہا ہے، جاؤ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ یزید بیعت مانگ رہا ہے، حسین بیعت سے آزاد کر رہی ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، جو مخلوق کا ہوتا ہے وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے، جو خالق کا ہوتا ہے وہ ارادے کے ساتھ طلب کرتا ہے۔ ارادہ ہے تو کرو، نہیں ہے تو جاؤ، میں چراغ گل کر رہا ہوں۔ کر دیا گل، کتنے اٹھ کے چلے گئے۔ یہی شب عاشور تھی جب ہلال ابن رافع روایت کرتے ہیں کہ میں پہرے پہ تھا، اور میں پہرے پہ بار ثانی زہرا کے خیمے کی طرف سے گزر رہا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی جیسے دختر علی اپنے بھائی حسین سے کہہ رہی ہے، بھیا اپنے اصحاب با وفا کا امتحان تو لے لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل صبح ہوتے ہی یہ سب چھوڑ کے چلے جائیں۔ ہلال اشک بہاتے ہوئے حبیب ابن مظاہر کے پاس، مسلم بن سجا کے پاس، حسین سے زہرا کی بیٹی یہ بات کہہ رہی ہے۔ عزادارو، یہ اصحاب با وفا خیمہ ثانی زہرا کے باہر آ کے کھڑے، فضا ہماری آقا زادی کو سلام کہو بی بی حکم دے تو اپنی گردن تلوار سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دے۔ کتنا عشق ہوگا ان لوگوں کے وجود میں جو آل محمد کی ایسے معرفت رکھتے تھے، مگر عزادارو ایک بھی نہیں بچا، ایک ایک کر کے سب شہید ہوئے۔ اکبر کا لاشا اٹھایا، اون و محمد کا لاشا اٹھایا، عباس کا لاشا اٹھا کے نہ لائے مگر علم لائے۔ آج جس شہید کا غم مناتے ہیں، جس کے ساتھ اس شب کو نسبت ہے، وہ جناب رباب کا چھوٹا سا اصغر ہے۔ عزادارو،
مسلمانوں کے چہرے پر کالک مل گیا میرا شہزادہ اصغر. شہادت اصغر نے انسانیت کو ہلا دیا. مسلمانوں تم کلمہ پڑھتے ہو اور تم نے رسول کے نواسے کے فرزند کو 6 ماہ کے بچے کو پانی نہیں دیا بلکہ تیر سے شکار کیا. تاریخ انسانیت شرمندہ کہ اس نے کیا کیا. مگر مسلمان شرمندگی کا احساس نہیں کرتا. کہتے ہیں روتے کیوں ہے؟ اب بھی نہ روئے. نوح جیسی قوم کی طرح بد دعا نہیں کی حسین نے. سر حسین نو کے نیزہ پہ تھا. سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں آپ مجھے ایک سہل نانی نبی کی کہانی سنایا کرتی تھی. اس کے ایک اونٹ اور اس کے بچے کی بات بتایا کرتی تھی کہ جب اونٹ کے پیر کہہ کر دیے گئے تھے, اسے قتل کر دیا گیا تھا, تو اس کے بچے نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے بد دعا کی تھی. قوم پر عذاب آیا تھا. پھوپھی اماں میرے بابا کا سر کاٹ دیا گیا, مجھے اذن دے کہ میں قوم پر بد دعا کروں. مگر سلام ہو ثانی زہرا, یہ ہے تربیت آل محمد. سر کٹ گئے مگر امت کو بد دعا نہیں دی. ہدایت ہی ہدایت ہے. لاؤ کوئی سنت لا کے دکھاؤ. صرف آل محمد کے عاشق یہ کام کر رہے ہیں. بارود کا ڈھیر ہو, تلوار ہو, تیر ہو, تبر ہو, بندوق ہو, ظلم تمہارا, ولایت کا افتخار ہم بلند کریں گے. ہم آل محمد کو پہچانوانے نکلے ہیں. جنہیں تم نے مجبور سمجھا وہ مجبور نہیں تھے, محبوب خدا تھے اور امت محمدی سے محبت کر کے چلے گئے. رباب 6 ماہ کے اصغر کیسے تیار کیا دادا؟ بچے کے کمر پہ رومال باندھا گیا. پٹکا نہیں بن سکتا دادا, تلوار حائل نہیں ہو سکتی. تیر اور کمان دیا. کیسا تیر اور کمان؟ کمان تھی ہونٹوں کی, تیر تھا زبان کی صورت میں. علی کے پوتے کو یہ تیر کمان ملا کہ جاؤ اپنے بابا کا دفاع کرو, اپنے امام کا دفاع کرو. عزادارو مظلوم آقا, آخری نشانی خیر حدت ہے, تشنگی ہے اور صحرا کی جلتی ہوئی ریت. حسین اپنے ابا کے سائے میں لے کے چلے. 2 سبب ہو سکتے ہیں, یا تو سکینہ سے چھپایا کہ سکینہ کی نگاہ نہ پڑ جائے کہ اصغر بھی جا رہا, یا پھر حدت سے اپنے بیٹے کو سائے میں لیا. خیمے سے باہر نکلے. اجر رسالت دینے والی امت نے سمجھا کہ جیسے کبھی ملون علی سے جنگ لڑتے ہوئے قرآن بیچ میں لے آئے تھے, نعوذ باللہ ایسے ہی حسین اب قرآن بیچ میں لا رہے ہیں, اپنی جان بچانا چاہتے ہیں. اے مسلمانوں, کون زندہ رہنا چاہے گا اکبر جیسا جوان دے کر, غازی جیسا باس دے کر, اونو محمد جیسے شہزادے دے کر؟ حسین زندگی نہیں چاہتے مگر حجت تمام کر رہے ہیں. اصغر کو لائے, ابا کا دامن ہٹایا. لوگوں نے دیکھا قرآن نہیں, قرآن ناطق کا چھوٹا سا پارا ہے جو حسین کے ہاتھوں پہ ہے. اے گروہ اشقیاء, اگر میں نے تمہارا کوئی قصور کیا ہے تو مجھے سزا دو.
حالانکہ میں نے کوئی حلال محمدی کو حرام نہیں کیا، کوئی حرام محمدی کو حلال نہیں کیا، میں نے شریعت میں کوئی تغیر نہیں کیا، مگر تم میرے قتل پہ ڈرتے ہو۔ تو اس بچے نے کیا کیا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اسے 2 قطرے پانی کے دے دو کہ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ سلام ہو میرے آقا تیری غربت۔ نشکر ادا میں بھی طاقت نہیں ہے، تاب نہیں ہے کہ اصغر کا سامنا کر سکے۔ کسی نے کہا حسین اصغر کا بہانہ کر کے خود پانی مانگ رہے ہیں۔ امام نے حجت تمام کی، جلتی ہوئی ریتی پر نہ جانے میرے مولا نے کیسے لٹایا ہوگا۔ ہوا کے سائے میں لے کر چلا ہے، دھوپ سے بچا رہا ہے، مگر حجت تمام کرنے کے لیے اصغر کو جلتی ہوئی ریتی پر میرے مولا حسین نے لٹایا۔ اے لشکر اشکیا، اگر سمجھتے ہو کہ میں اصغر کے بہانے سے پانی پینا چاہتا ہوں، لو میں نے اصغر کو لٹا دیا، کوئی آگے بڑھ کر پانی پلا دے۔ مگر کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے۔ اصغر کو کچھ ہی ساعت کے بعد امام نے سرعت سے اٹھایا۔ لوگوں نے پوچھا حسین نے کیوں جلدی اٹھایا؟ میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہاجرہ کے بیٹے نے تھوڑی سی دیر ایڑیاں رگڑی تھیں، پانی جاری ہو گیا تھا۔ یہ فخر اسماعیل کا بیٹا ہے، اگر کچھ دیر اور رہتا تو کربلا کی زمین پانی اگل دیتی، مگر اصغر تمہاری پیاس بجھانے آیا ہے، تمہیں امام سمجھانے آیا ہے، اپنے لیے پانی نہیں تمہیں امام دینے آیا۔ اصغر حسین کی آغوش میں، اے لشکر یادا تم اس کو پانی نہیں دیتے، نہ دو۔ عزادارو، لشکر یزید میں بھی اشک بہائے جا رہے تھے۔ حکم دیا عمر سعد نے حسین کا کلام قطع کر۔ ادھر عمر سعد کا حکم ملا، حرملہ نے تیر کمان میں جوڑا۔ رباب خود تیر انداز ہے، ایک تیر انداز باپ کی بیٹی ہے جناب رباب، پردے سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ تیر جوڑنے والے نے چھوٹا موٹا تیر نہیں جوڑا تھا، وہ تیر کمان میں چڑھایا تھا جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 100 شعبہ تیر اصغر کے وزن سے زیادہ وزنی تیر حرملہ نے اپنے کمان میں چڑھایا۔ چاہتا ہے کہ حسین کا کلام قطع کرے، تیر چلانا چاہتا ہے، تیر ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر جوڑتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ 3 بار جب ایسا ہوا، کہا عمر سعد نے کیا ہو گیا، تیرا تیر چلتا کیوں نہیں؟ کہا عمر سعد کیا پوچھتا ہے، جب تیر چلانے لگتا ہوں ایک خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایک بیوی کی آواز آتی ہے، اے حرملہ یہ تیر میرے اصغر سے وزنی۔ عزاداروں، مگر جب تیر چلنے لگا، میری شہزادی رباب نے ایک دفعہ اپنے بیٹے سے کلام کیا، اصغر تیری حیات میں حسین پر آنچ نہ آئے۔ اور روایت بھی یہی کہہ رہی تھی کہ حسین کا کلام قطع کرنے کا حکم تھا، اور کلام قطع کرنے کے لیے حسین کے کلیجے نشانہ بنایا گیا تھا، سینے کا نشانہ بنایا گیا، مگر آغوش میں لیٹے ہوئے اصغر کو ماں نے کہا تھا، خبردار اصغر تیرے ہوتے ہوئے امام پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ بس ادھر تیر چلا، ادھر اصغر نے اپنی گردن کو اٹھا کے بلند کیا، مگر عزاداروں اس ننھے سپاہی کی ننھی گردن اپنے بابا کا سینہ تو بچا سکی، مگر بابا کو زخم سے نہیں بچا سکی۔
سکی۔ بس جیسے ہی گردن علی اصغر تیر کے سامنے ہوئی، تیر میرے شہزادے کے ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کرتا ہوا حسین کے بازو میں لگا۔ عزادارو، بچے کا بدن آغوش بدر پر منقلب ہوا، گردن پلٹ گئی اور رخ ماں کے خیمے کی طرف ہوا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اصغر ماں سے داد لے رہا ہو، اماں میں نے امام کو بچا لیا، مگر اماں کیا کروں، میری گردن کمزور تھی، ظالم کا تیر وزنی تھا۔ رباب کے بیٹے نے اپنا حق ادا کر دیا۔ دادارو، حسین کے چلو میں ہے لہو علی اصغر، چاہتے ہیں کہ زمین کی طرف جائے، آواز آتی ہے یہ خون ناحق قبول نہیں کروں گی، اگر زمین پر آیا تو تا محشر اناج نہیں دوں گی۔ پھر حسین کو امت کا خیال آ گیا، چاہا کہ آسمان کی طرف اچھالے، آسمان سے ندا آئی یہ خون ناحق اگر میری طرف اچھالا گیا تا قیامت بارش نہیں ہوگی۔ حسین نے پھر مخلوق کا خیال کیا اور کہا اصغر تیرے لہو کو نہ زمین قبول کرتی ہے نہ آسمان۔ اپنے چہرے پر مل لیا حسین نے، جاؤ اے امت محمدی، کریم مولا نے تمہیں پھر بھی محروم نہیں کیا اناج سے، برسات سے۔ میرا مولا اصغر کے بدن کو لے کر خیمے کی طرف چلتا، مگر خیمے میں فقط رباب منتظر نہیں ہے، سکینہ بھی انتظار کر رہی ہے۔ عزاداروں، 7 قدم بڑھتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ، راضی ہے پروردگار یہ بندہ تیری رضا میں۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم پھر پیچھے آتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، یہی عمل کرتے ہو نا صبح عاشور، رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ بس عزادارو، حسین خیمے کی طرف جاتے ہیں، کبھی پیچھے پلٹتے ہیں۔ بس عزادارو، ایک وقت آ گیا جب حسین نے رباب کو خیمے سے باہر بلا لیا، رباب خیمے کی پشت پر آ جاؤ، رباب سکینہ سے امانت چھپانی ہے۔ عزادارو، جناب رباب اپنے والی کی استعانت کرنے کے لیے خیمے کے پیچھے آئی۔ حسین نے ذوالفقار سے وہ کام لیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں لیا تھا۔ میرے مولا نے ذوالفقار سے قبر بنانا شروع کی، ایک چھوٹی سی قبر علی اصغر کی قبر بنائی۔ ارے جب ذوالفقار سے اصغر کی قبر بنا چکا، میرا مولا حسین اصغر کو خاک کربلا میں لٹاتا، خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، ماں سرہانے کھڑی ہے اور حسین اصغر کو زمین کربلا میں رکھ رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا مولا ماں کو، ماں کی محبت کا خیال رکھے، مگر حسین بتانا چاہتے ہیں یہ مائیں اور ہیں، وہ اسماعیل کی ماں تھی، یہ اصغر کی ماں ہے، اس نے اپنی اولاد کو اپنی مرضی سے امام پر قربان کیا ہے۔ بس عزیزان محترم، اصغر کو قبر میں لٹایا، چل اسی لمحے قاصد صغرا کا خط آیا تھا، مگر عزادارو میرا مولا بس قبر بنانے کے بعد مٹی ڈالنا شروع کرتا ہے۔ پیاسے اصغر کو گرم ریت کے درمیان دفنانا آسان نہیں ہے دادا۔ حسین کے ہاتھ محسوس کر رہے ہوں گے حدت خاک کو، مگر صبر امام یہ ہے کہ گرم ریتی ڈالتے جاتے ہیں یہاں تک کہ آخری منزل پر اب اصغر کا زخمی گلا رہ گیا، چہرہ رہ گیا۔ میرے مولا نے ایک دفعہ رباب سے کہا، رباب رباب اپنا چہرہ پھیرو، رباب اپنا چہرہ ادھر کرو۔ ارے ماں نے ایمان کے کہنے پر چہرہ ادھر کیا۔ حسین نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اصغر ہم نے تمہیں خدا
کے سپرد کیا، مگر میں کہوں گا مولا یہ تو ابھی خیمے کے پیچھے دفنایا تھا تم نے، اصغر کی واحد قبر بنائی تھی، مگر شام غریبا، ارے جس ماں کا تم نے منہ پھیر دیا تھا، ارے وہی رباب دیکھ رہی تھی، بڑے بڑے لوگ نیزہ زمین کربلا میں دبتے رہے، اصغر کے لاشے کو تلاش کیا جاتا رہا، ارے 71 سر نوکے نیزہ پہ تھے، ایک سر نہیں، ایک لمحہ آیا جب اصغر کا بدن خاک کربلا سے نوکے نیزہ پہ منتقل ہوا، ارے 71 سر تھے، 72واں شہید مکمل نوکے نیزہ پہ تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ باعنوان عبادت قبول فرما۔ میرے مالک، میں نے کبھی فرض ادا کو دعاؤں کے لیے نہیں کہ یہاں آ کے انسان اپنی حاجات مانگے، مولا کے پاس محبت لے کے آیا کرو۔ یقیناً مولا تمہاری حاجات کا علم رکھتے ہیں، تمہاری حاجات پوری ہوں گی، مگر زہرا تیرے بچے پہ قیامت گزر گئی اور امت آج بھی آل محمد کا حق نہیں پہچانتی۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم آل محمد کے فضائل پڑھ سکیں، امت کو سمجھا سکیں کہ کتنے کریم مولا کو تم نے کھو دیا، کتنی بڑی آیت کبریٰ کو تم نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ پروردگار عالم اسلام کی تقصیر کو معاف فرما، انہیں ہدایت دے آل محمد کو سمجھنے کی۔ مسلمانوں میں جو انتشار ہے پروردگار اس انتشار کو دور فرما۔ یہ جو اسلامی ممالک کی کانفرنسز ہو رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام عالم اسلام کو تمسک ولایت نصیب فرما، اور ہمیں اپنے مولا کے محبت کے ساتھ ایک مرکز پہ جمع کر دے۔ وہ دن نصیب کر کہ جب میرا امام خانہ خدا میں ظہور کرے اور ہم اپنے خانہ خدا میں اپنے ولی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ میرے مالک بحق محمد و آل محمد ہم تمام حاضرین کی حاجات شریعہ کو برلا، کسی در کا محتاج نہ کر سوائے در آل محمد کے۔ خصوصاً میرے مالک ہماری حجت کو، ہمارے امام زمانہ کو جلد اذن ظہور عنایت فرما اور ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔